پھر بات ایسی ہے جیسے آپ سراج الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں یہ سب ان کے آستانے پہ حاضری دیتے رہے. جب میں نے سید مظفر حسین شاہ صاحب سے یہ پوچھا کہ شاہ جی آپ تو والی سوات ہیں، حضرت پیر بابا سرکار سجادہ نشین اچ گل شریف کے آپ پوتے ہیں، حضرت امام حسین علی کام کی اولاد میں سے ہیں، پرنس آف ملیشیا کا خطاب بھی آپ حاصل کر چکے ہیں، اربوں خربوں روپے کی آپ کی جائیدادیں ہیں، بہت بڑے خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں جھنگ میں قائم بھروانا میں یہ قلعہ بنوانا اور پھر یہ ایک حیرت انگیز مناظر جو مجھے نظر آ رہے ہیں، جو میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. تو اس وقت شاہ صاحب نے مجھے کہا بیٹا میری ڈیوٹی لگ چکی ہے اور وہ وقت قریب ہے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور امام مہدی یہاں جنگ ہمارے قلعہ میں اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ فرمائیں گے. یقین مانے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ شاہ صاحب نے ایسی بات کہہ دی. اور پھر ساتھ انہوں نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ شاید آصف تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ خانہ خدا میں مجھے باقاعدہ بشارت ہوئی ہے اور میری ڈیوٹی لگی کہ تم نے وکالت چھوڑ کر اپنا علاقہ اپنی گدی چھوڑ کر یہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے اور یہاں امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے لیے جو ہے وہ انتظام کرنا ہے. مگر یہ جو میری حیرت ہے وہ یقین میں بدلتی چلی گئی جب ہمارے بزرگ اور جن کے بزرگ بھی عاشق رسول ہیں، آپ کے والد صاحب بھی عاشق رسول رہے، پوری فیملی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کے ساتھ اپنا تعلق مزید جوڑتے ہوئے، ولیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اور سید مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ عرصہ 11 سال کی قربت رکھتے ہیں. میری مراد محترم رائے اعجاز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جنہوں نے 30 سال امریکہ میں قیام فرمایا اور امریکن کورٹ میں جوری کے فرائض بھی سر انجام دیے، ان کے سید مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ 11 سال کا قرب. آئیے آج ہم سید مظفر حسین شاہ صاحب کی ڈے 1 سے لے کے ان کی دنیا سے پردہ فرمانے تک کی تمام واقعات اور ان کی ہسٹری جانتے ہیں. آئیے مخاطب ہوتے ہیں ایک روحانی شخصیت محترم رائے اعجاز ایڈوکیٹ، چیئرمین تحریک تبدیلی نظام پاکستان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. تھینک یو ویری مچ سر. آپ اس وقت شام کے پیر میں ہمیں وقت عنایت فرما رہے ہیں اور اللہ والوں کی اس پروگرام راہ حق میں اس حق کی راہ کے آپ ہمارے مسافر ہیں. یو آر آلویز ویلکم آصف. سر جیسا کہ میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں اور پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے یہی ریکویسٹ کی کہ سید مظفر حسین شاہ صاحب ان کا تعارف تو دنیا میں ہے، دنیا جانتی ہے، ملیشیا سے لے کے پاکستان، سوئٹزرلینڈ، امریکہ، پاکستان کے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، پولیٹیشنز ہیں، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، سراج الحق صاحب ہوں، میاں نواز شریف ہوں، عابدہ حسین ہوں، سید فیصل صالح حیات ہوں، اور جتنی بھی سیاسی شخصیات ہیں، روحانی شخصیات ہیں، اس کے علاوہ پروفیسر صاحبان ہیں، سبھی لوگ آپ کے چاہنے والے تھے، آپ سے فیض پاتے تھے. مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کی شخصیت کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں اور ایک ایک ورک جو ہے وہ آپ پلٹیں اور اس سے تاکہ ہمیں اور بھی ان کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے. صرف بیٹے میرا یہ گھر بہت پرانا ہے جی 1950 کا گھر ہے اور میں ہر 10 سال کے بعد اس کو ذرا
اتنا رینوویٹ کرتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی لیویبل، کہ اس میں رہا جا سکے. تو میں نے وہ 2011 میں گھر بھی سارا وہ کیا، رنگ وانگ اور یہ وہ، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے گاڑی نہیں بک کروائی، جو گاڑی بھی آ گئی کوئی 10-15 دن پہلے. اچھا، تو وہ میری ہمشیرہ کہنے لگی کہ بھئی یہ دیکھو یہ دو چیزیں جو ہے نا دے سگنیفائز کہ کوئی کسی بہت بڑی ہستی کی آمد کی نشانی ہے، کہ کوئی بہت بڑی ہستی آ رہی ہے. تو 2011 کی عید میلاد کا دن تھا اور عصر کا ٹائم تھا. مجھے اوریا مقبول جان صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا غائبانہ ویسے شاہ صاحب سے تعارف اوریا صاحب نے میرا پہلے کروایا تھا، اور میں نے پوچھا کہ وہ ہستی کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا جی وہ ملیشیا میں ہوتے ہیں. پھر درمیان میں میرا پروگرام بھی بنا کہ میں ملیشیا چلا جاؤں، ان سے ملا. چلیں بہرحال وہ تو میں ملیشیا نہ گیا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جھنگ تشریف لا رہے ہیں، شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں اور جھنگ آ رہے ہیں، اور میں نے آپ کا نمبر ان کو دے دیا ہے اور یہ ان کا یہ نمبر ہے، تو آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لینا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کا فون دوبارہ آیا کہ جی وہ راستہ بند ہو گیا وہاں پہ رمضان شوگر مل کے پاس. اس وقت یہ موٹر وے تو ہوتی نہیں تھی، تو لوگ سب ادھر سے آتے تھے، آپ کو پتہ پنڈی بٹیاں، پنڈی بٹیاں کے ایگزٹ سے آتے تھے. اچھا، تو وہ انہوں نے کہا کہ یار وہ رات ہے اور وہ راستہ بند ہو گیا، ان کی جیپ ادھر کھڑی ہو گئی، تو کو آپ اپنا ڈرائیور بھیج دو تاکہ ان کو بلا لو. تو میں نے کہا یار اتنی بڑی ہستی آپ کہہ رہے ہو، اور آپ نے تعارف اوریا صاحب نے کروایا کہ وہ خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی پر ہے، تو اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا تعارف اور یہ وہ. پھر میں نے کہا نہیں میں خود جاتا ہوں. میں اسی وقت چلا گیا، جا کے مغرب کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا. وہاں پہ ایک مسجد تھی پیٹرول پمپ پہ، اور وہ انہوں نے، میں جب وہاں گیا اور شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، ایسے ملاقات ہوئی، ایسے ہوئی کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایسے تھا کہ جیسے پتہ نہیں ہم صدیوں سے جانتے ہیں. بس شاہ صاحب سے مل کے جیسے صدیوں سے ہماری واقفیت ہے. پھر پورے راستے شاہ صاحب جھنگ تک آتے ہوئے ہم باتیں کرتے رہے، سسٹم پہ باتیں کرتے رہے، دنیا میں جتنے ممالک وہ پھرے تھے میں پھرا تھا، ہم کافی چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہے، اور خاص طور پہ اسلامک سسٹم جو ہے اور یہ جو موجودہ نظام ہے اس کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں. اچھا سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا اور تجسس ہوگا ہمارے ناظرین کو بھی کہ سید مظفر حسین شاہ صاحب کس علاقے میں پیدا ہوئے، کون سے شہر میں پیدا ہوئے، انہوں نے بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر جیسا کہ انہوں نے وکالت بھی کی، وکالت کا امتحان پاس کر کے کتنا عرصہ وہ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ملیشیا کیسے چلے گئے، دنیا کے کن کن ممالک میں رہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا جو ہے نا ان کا وہ تھا بیک گراؤنڈ جو ہے، پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ ایکچولی آصف وہ میں بتاتا ہوں. لیکن کیونکہ جیسے میرے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا نا، میرا تو وہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو میں نے ادھر سے اسی لیے شروع کیا ہے. تو وہ جتنا شاہ صاحب نے مجھے تعارف کروایا وہ میں یقیناً آپ کو بتاتا ہوں. پھر ہم آ گئے، جب گھر آ گئے تو قریب آئے آپ یہ پیر پٹھان کے پاس، تو عید میلاد تھی، لائٹیں لگی ہوئی تھی. جی ان کے وہ وہاں سے گزرے تو بہت روشنی تھی، لائٹیں بہت تھی. بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہی وہ جھنگ شہر میں انٹر ہوتے ہیں اور ادھر سے جب سٹر ٹاؤن والی سائڈ سے انٹر ہوتے ہیں نا، تو پہلی جو ایک جگہ یا مقام ان کو نصیب ہوتا ہے وہ بھی آل رسول کا نصیب ہوتا ہے. اور جیلانی سید ہیں، سید شیخ عبد القادر جیلانی کی جو ہے وہ سجادہ نشین ہے، سید آغا کاظم گیلانی آل معروف پیر پٹھان. یعنی کہ یہ ان کے لیے بھی ایک اچھا شگن ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے آتے ہوئے جو ہے وہ ایک اچھے مقام سے ہوتے ہوئے پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میرے نانا کا بڑا عشق ہے اس شہر میں. یہ بات انہوں نے کی جو بات اصل میں کہنا چاہتا تھا لائٹیں دیکھ کے، تو انہوں نے کہا بڑا عشق ہے. میں نے کہا جی، میں نے کہا شاہ صاحب یہ تو شہر کی بنیادی عشق ہے. بہرحال ہم آ گئے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حضرت وہ آپ کا میزبان مجھے تو نہیں پتا کون ہے، کدھر جانا ہے، لیکن اگر ایک کپ کافی کا میرے ساتھ ہو جائے، کچھ تھوڑا سا لنگر یہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے سب سے پہلے آپ ہی کے پاس جانا ہے. تو میں ان کو گھر لے آیا. یہاں ہم نے
کچھ وہ پھر باتیں چلتی رہیں اور وہ طرح پھر میں نے پوچھا کہ کدھر، تو کہنے لگے عابدہ حسین ہماری ہوسٹ ہے. تو میں پھر وہ سامنے میرے گھر تھا، میں پھر ادھر چھوڑ آیا. خیر وہ رات ادھر انہوں نے گزار کے تو وہ صبح میں چلا گیا. میں نے کہا میں ناشتے کا پتہ کروں، کیونکہ بی بی صاحبہ خود تو شاہ جمنہ میں تھی. تو وہ پھر انہوں نے خیر اتنی دیر میں وہ جیپ آ چکی ہوئی تھی ان کی بی بی صاحبہ کی، انہوں نے لے کے جانا تھا شاہ جمنہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی رائے صاحب آپ کا کوئی پروگرام؟ میں نے کہا جی کوئی پروگرام نہیں کچھ. کہنے لگے بس جیپ والے کو کہا تم چلے جاؤ ہم خود آئیں گے. تو وہ پھر شاہ صاحب یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا ایک سفر، یہاں سے ہمارا ایک ابتدائی سفر شاہ صاحب کے ساتھ شروع. اور اس طرح پھر اور یہ پھر انہوں نے آپ کے ساتھ ان کا 11 سال کا قرب رہا. جنگ میں ہوتے جس میں تو وہ صرف آپ کے پاس ٹھہرتے یا اپنا قلعہ جی جو ان کی ڈیوٹی لگی تھی جی اس کی تعمیر میں اور اس پروجیکٹ کے اوپر وہ کام کرتے جی رہے. ایسے ہی ہے سب کچھ تھا. سوات میں پیدا ہوئے والیے سے ان کے جو بہت بڑے جو بڑی گدی ہے پیر بابا، اور یہ سارے یہ آپ کے کھٹک اور یہ تو اپنی دلہن جو نہیں ہے وہ گھر نہیں لے کے جاتے جب تک دربار کو پہلے سلام نہ کرو. تو پیر بابا کو تو یہ بہت مانتے ہیں، بہت ایسے پٹھان جب ان کو پتہ چل جائے نا پیر بابا تو وہ نیچے بچ جاتے ہیں بالکل ایسے. وہ مطلب اتنا ادب ہے پیر بابا کا. تو میں نے تو دیکھا ہم جس شہر میں جاتے تھے پٹھان اکٹھے ہوتے، کیونکہ وہ پھر پشتوں میں ان کی وہ دیکھو نا وہ سائیکی کو آپ کہتے ہیں ٹو پینیٹریٹ انٹو دی سائیکی آف اے پرسن یو گاٹ ٹو نو ہز لینگویج. سو ہی ہمسیلف واز اے پٹھان ایکچولی. تو ہی یوز ٹو اسپیک پشتو. تو وہ ان کی اپنی زبان تھی، تو وہ پشتو میں جب ان کے ساتھ پٹھانوں سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. اب یہی بات ہے جیسے پیر پٹھان کی مسجد میں پیر صاحب سے ہم ملنے گئے، کہوا اکثر ہم جاتے تھے، کئی دفعہ گئے پیر صاحب سے ملاقات. تو وہ شاہ صاحب ساتھ ہوتے تھے تو ہم کہوا پیتے تھے ان کے پاس. کہوا بڑا اچھا، جو ان کی بڑی اسپیشلٹی کہوے کی، اور کہوا ان کو بڑا پسند تھا. شاہ صاحب کو کہوا پسند تھا. وہ ہم چلے گئے تو پھر وہاں پہ عشاء ہو گئی. جب عشاء ہو گئی اذان ہوئی تو ہم چلے گئے مسجد میں عشاء پڑھنے کے لیے. تو عشاء پڑھنے کے لیے گئے تو وہ میجورٹی وہاں پہ پٹھان تھی، لوکل تو بڑے کم لوگ تھے ان کی مسجد میں. تو وہ مجھے لگتا ہے امام بھی شاید پٹھان ہی تھے غالباً یا کوئی. تو وہ بہرحال انہوں نے امام صاحب نے مسجد کے دعا کے لیے شاہ صاحب کو دیکھا تو شاہ صاحب کو کہہ دے. شاہ صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ خود بخود لوگ جو ہے نا ان کو دیکھ کے ہی، آپ دیکھیں نا ان کی ایک شخصیت ایسی تھی کہ دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے تھے. بہت لوگ متاثر ہو جاتے تھے خالی ان کا وہ شخصیت سے. تو اس نے مولوی نے یہ کہہ دیا کہ آپ حضرت آپ دعا کروا دیں. اب وہ دعا انہوں نے پشتوں میں کروائی، مجھے تو سمجھ نہیں آئی. لیکن پٹھان صاحب رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ وہ دعا جو تھی نا رو رہے تھے. انہوں نے پھر ایک نے مجھے پوچھا کہ کون، میرے منہ سے نکل گیا پیر بابا. بس آپ یقین مانے وہ سارے میری گاڑی کے پیچھے توڑ گوجرے پھاٹک تک بھاگتے آئے، پیچھے بھاگتے آئے. اور پھر شاہ صاحب نے مجھے کہا بھی روکو یہاں گاڑی روکو، مجھے ان سے ملنے دو، یہ پیار اور محبت ان کا ایسا. پھر اترے، پھر انہوں نے پشتوں میں کچھ ایسے ان کو وہ بتایا، باتیں کی، لیکچر دیا، سب کو پیار کیا. پھر ان کو رخصت کیا کہ بھئی آپ اب جو ہے نا آپ نے چلے جاؤ، میں پھر آؤں گا. یہ بات ہے. وہ ایسے ہی ہے، فیصل آباد میں بھی ایسے تھا، سرگودا میں بھی ایسے تھا. ہم جہاں کہیں بھی گئے ہیں جہاں پہ وہ گیدرنگ ہو جاتی تھی نا، گوجرا میں بہت بڑی گیدرنگ، وہ ہمارا کھانا کرتے تھے، پھر دعوت کرتے تھے، اور جہاں بھی جاتے تھے نا دیر ویری ہاسپٹیبل. پٹھان جو ہے دیر ویری ہاسپٹیبل. اچھا، جیسے کہ ہم چونکہ ایک ویژول ہمارا چل رہی ہے ڈسکشن، اس میں اسکرین پر سید مظفر حسین شاہ صاحب کی پکچرز بھی چل رہی ہیں، اور اس میں جو قلعہ انہوں نے تعمیر فرمایا تھا وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو قلعہ ہے وہ نہر کے کنارے قائم فرمانا، پھر انہوں نے ڈونیٹ کیا. اسد ایڈوکیٹ ہیں، وہ ان کے مرید تھے، اور انہوں نے ڈونیٹ کر دیا کہ حضرت بالکل آپ کی ڈیوٹی لگی ہے تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں اس ڈیوٹی میں، ہم بھی یہ نوکری دیں گے اس کی. تو یہ بتائیں کہ آپ اکثر جاتے رہے ہیں، میری بھی حاضری لگتی رہی ہے، تو وہاں جا کے انسان کی کچھ اور ہی کیفیت ہو جاتی تھی.
وہاں اور ہی رنگ تھے سید مظفر حسین شاہ صاحب کے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا جی، کھلی جگہ تھی، آب و ہوا تھی، فضا تھی، انہوں نے اپنے وہ ایک کنواں بڑا پرانا وہ بنوایا، پھر آرگینک وہاں پہ ویجیٹیبلز لگوائیں، وہ تو ماحول ویسے ہی آپ کو یو گیٹ اے پیور آکسیجن. اچھا وہ جو پانی وہاں کا ہے نا بہترین، اٹس اے فٹ فور ڈرنکنگ واٹر، جو میں تو وہاں جا کے پانی پیتا تھا کہ بڑا اچھا. لیکن ان ساری چیزوں کے سائڈ فرام ایوری تھنگ، ان کی اپنی، ان کے جب اورا میں ہم آ جاتے ہیں، جب سید مظفر حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور ان کی محفل میں جو بیٹھتے ہیں، اس سے جو کیفیات ہوتی تھی وہ کیا بات تھی. بات تو اصل میں یہ ہے، یہی بات یہ بات تھی. وہ روحانی جو آپ کو ان کی محفل میں وہ اپلفٹ جو ملتا تھا، فیڈ بیک، وہ مطلب بس اب ہم تو مس کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے، بالکل 11 سال دیکھیں نا جی، 11 سال کی ایک 11 سال زندگی کا ایک حصہ ہے. اچھا، ان کی جو خاصیت، ایک مجھے ان سے ملاقاتوں سے یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ان کی مختلف ان کی خاصیتوں میں سے ایک یہ چیز بھی تھی کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ ہمارا حال ہمارے سے بہتر جانتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے. وہ تو یقیناً اللہ والے وہ چیزیں جانتے ہیں باطنی طور پہ جو ہم لوگوں کو نہیں بتاتے یا نہیں بتا سکتے. وہ تو دیکھیں نا، دے لک ود ان یو. ایسے تو نہیں ہوتا. جیسے ابھی یہاں پہ بیٹھے تھے حضرت، یہاں پہ صوفہ ہوتا تھا، یہاں بیٹھے تھے، تو ایک ٹیچر ہیں یہاں کے جھانگ کے، وہ انور سعید بھی ٹیچر ہیں، وہ ایک دوسرے اور ان کے پرنسپل یا کچھ ایسے تھے. ان کو کچھ ایسی آپ کہہ لیں کہ ایسا ڈپریشن تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اس کا کیور نہیں تھا. ہی واز انڈر انارمس ڈپریشن، اور وہ کھاتے نہیں تھے، صحت کمزور، یہ وہ سب ایسا. تو وہ اب یہ چیزیں جو ہے نا، اب ایسی چیزیں ہیں جو یہ چیزیں ایکسپلین کرنے کے لیے کچھ ایسا. اب حضرت کو جب کوئی چیز ناگوار گزرتی تھی یا کوئی ایسی چیز، یا کبھی کئی دفعہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، جیسے یہاں بیٹھے ہیں نا تو مجھے کہنے لگے رائے صاحب آپ ذرا ان کو دیکھیں، میں ذرا وضو تازہ کروں. اچھا، آپ باتھ روم چلے گئے، مجھے کہنے لگے صرف ان کا یہ کہنا کہ آپ دیکھیں. اب جب میں نے اس کو خالی دیکھنا، میں نے کیا دیکھنا تھا، میں تو کوئی ڈاکٹر نہیں، کچھ نہیں، لیکن ان کا اتنا کہنا کہ اس کو دیکھیں، تو وہ مجھے تو بڑی عجیب کیفیت نظر آئی اس کے اندر ایک اتنا چھوٹا سا جیسے سانپ ہوتا ہے، وہ اس کی باڈی کے اندر یوں جیسے مجھے نظر آ. یہ ان کی دیکھیں نا جی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں، وہ جب میں نے دیکھا تو مجھے تو کچھ اور ہی نظر آیا. اچھا، اب وہ مجھے جب نظر آ گیا تو پھر میں نے حضرت کو، وہ حضرت نے کہنے لگے وہ جیسے ایک کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اس سے، گو ہیڈ اینڈ کل اٹ. اچھا، وہ پھر وہ ایسے ہی ہوا جیسے میں نے اس کو، مطلب وہ جیسے میرے سے مروا دیا. اچھا، مروانے سے وہ ایسے کہ جیسے غائب ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا. اور میں نے اس کو پھر یہ آنکھیں میں نے کھولی، میں نے کہا تم تو ٹھیک ہو گئے؟ تو کہنے لگا میں ٹھیک ہو گیا. آپ بلیو می کہ وہ کئی دفعہ یہاں پہ آئے شکریہ ادا کرنے کہ میں ٹھیک ہو گیا. مجھے اب بات یہ تھی کہ وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسے تھوڑا نظر آتی ہیں. آصف صاحب، یہ اب مجھے جیسے ہم گوجرا میں گئے تو ایک بندے کو لٹرلی، وہ پٹھان تھے، اٹھا کے لے کے آئے، اٹھا کے 4 بندوں نے اٹھایا ہوا اس کو، 2 بندوں نے، اور وہ قدم نہیں نیچے رکھ سکتا. اور وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اتنے زیادہ بہت سارے پٹھان اکٹھے تھے، بہت سارے، اور وہ میں ساتھ بیٹھا تھا. اب وہ انہوں نے کہا پیر صاحب دم کریں، پیر صاحب دم کریں، جیسے پٹھان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پیر صاحب دم کریں. حضرت نے مجھے کہہ دیا رائے صاحب آپ اٹھیں دم کریں اس کو. اب میں کون اور میں کیا، وہ کیا مثال ہے. مطلب یہ کہ میں سوچا میں زندگی میں کبھی میں نے تو حضرت دم کیا نہیں، تو کیا میں با حکم شاہ صاحب کہ انہوں نے مجھے کہہ دیا دم کریں. میں اٹھ کے بیٹھ گیا وہاں، اس کی ٹانگ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے میں نے، آپ یقین مانے، 4 کول اور آیت الکرسی پڑھ کے دم کر. پہلے آیت الکرسی پڑھی، پھر 4 کول پڑھے، 4 آیات آخری سورہ مومنون کا فاصب تمہیں، وہ بھی میں نے پڑھ کے دم کر دیا. جو مجھے آتا تھا میں نے دم کر دیا. وہ دم کر دیا تو میں نے اتنا ہی ضرور اس کو کہا، میں نے کہا تم ٹھیک ہو گئے، اٹھو چلو، اور وہ اٹھ کے چلنے لگ گیا. اچھا، تھوڑی دیر بعد اذان ہو گئی. وہ ایسے چل رہا تھا
کہ آپ یہ دیکھیں نا، میں تو شاہ صاحب کے پیچھے چل رہا تھا، وہ میرے پیچھے چل رہا. واہ واہ واہ. پھر بات ایسی ہے جیسے آپ سراج الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں، یہ سب ان کے آستانے پہ حاضری دیتے رہے. یہ ابھی پکچرز بھی چل رہی ہوں گی، اس میں بھی ہمارے ناظرین کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جتنی بھی بڑی بڑی قداور شخصیات ہیں، یہ آپ سے فیض پاتے تھے، روحانی فیض بھی پاتے تھے، اور پولیٹیکل جو بینیفٹ ہے وہ بھی چاہ رہے ہوتے تھے. سب کچھ ہے. لیکن ایک بات جو سید کی ذمہ داری ہے وہ بھی میں نے نبھاتے ہوئے سید مظفر حسین شاہ صاحب کو دیکھا، وہ یہ کہ انہوں نے نظام کے بدلنے کی بات کی، نظام کے بدلنے کا پلان تیار کیا. انہوں نے باقاعدہ ایک سسٹم پیش کیا، ایگریکلچر کا ایک جو ہے وہ ایک سائنٹیفک سسٹم جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا. میں نے کچھ پروگرامز بھی ان کے سارے کارڈ کیے اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اس کے بعد جوڈیشنل سسٹم کو بھی بہتر کرنے کے لیے اس کو وہ بھی انہوں نے ایک پراپر ایک سائنٹیفک پلان تیار کیا. اس کے علاوہ پاپولیشن کو کس طرح جو ہے وہ مینج کیا جا سکتا ہے، ان کے پاس پورا پلان تھا. اچھا، اصل میں بات یہ ہے آصف صاحب کہ انہوں نے لا کیا کراچی سے. جی سر. اچھا، کالج میں وہ سوات میں پریزیڈنٹ بھی رہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی رہے. اچھا، ادھر گئے، ان کے کچھ ایسے کلاس فیلو جو میرے بھی بڑے دوست ہیں، وہ عباسی ہیں. آج ایک آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، ہارون عباسی اور میمون عباسی دونوں بھائی. وہ میمون امریکہ میں ہوتا، ہارون تو یہاں پہ رہے ڈائریکٹر کے پاکستان ریڈیو کے. اچھا جی، اینی تو وہ تعارف رہا. پھر یہ کہ والی سوات اور ان کے ساتھ ان کی رشتہ داری اور وہ سارا جو تھا. اچھا، اور یہ مطلب ہی بلانگس ٹو اے گریٹ فیملی. سوات کی ایک بہت بڑی فیملی کے ساتھ ان کا تعلق. پھر یہ جب سوات آپریشن ہوا، یہ ہوا، بہرحال ایک بیٹا ان کا ملیشیا میں ویل سیٹلڈ ہے. پھر یہ ملیشیا گئے، ویری ویل ٹریولڈ، انگلینڈ میں رہے ہیں، ادھر رہے ہیں، دنیا ساری جانتے، گھومی انہوں نے، دیکھے ہوئے. تو بڑے اچھا. اب ڈیوٹی ان کی کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اب آپ اپنا وہ مجھے بتایا کرتے تھے، جب ہم دو اکٹھے ہوتے تھے نا جی، اکیلے بیٹھے ہوئے، پھر ہم بہت باتیں کرتے تھے. وی یوز ٹو شیئر تھنگس، جو مطلب بڑی کلوزلی، جیسے جو چیزیں جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی میری فیملی میں جیسے پیر بابا کے وہ، کیونکہ یہ پھر چلا آتا ہے نا فیملی کے اندر، وہ جنریشن ٹو جنریشن روحانی طور پہ. تو وہ کوئی میجر صاحب تھے ان کے، شاید بڑے بھائی تھے یا چچا تھے یا کوئی، مجھے وہ اتنا یاد نہیں. تو انہوں نے کہا وہ میجر صاحب فوج میں میجر تھے. تو وہ پھر کہنے لگے کہ ان کو اللہ کا وہ لگ گیا، ولی اللہ کے بن گئے. تو انہوں نے پھر سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ ادھر لگ گئے. تو انہوں نے ایک دن مجھے آ کے نا تو پیچھے سے یوں کر کے نا زور سے یوں کر کے وہ کیا. انہوں نے کہا تم کدھر پھر رہے ہو بھائی، وکالت اور ادھر ادھر یہ تم کدھر پھر رہے ہو، یہ کوئی ہے، چلو اس طرف. تو انہوں نے کہا وہ جس دن سے انہوں نے مجھے کمر میں وہ یوں کر کے کیا نا، وہ میرے تو وہ سب کچھ وہ دروازے اور کھڑکیاں کھل گئے. تو دین ہی اسٹارٹیڈ، مطلب پھر وہ پہاڑ میں اکیلے جیسے ہوتا ہے نا، وہ میڈیٹیشن اور یہ وہاں سے پھر وہ سلسلہ ان کا شروع ہو رہا ہے روحانیت کا. اچھا، پھر وہ مدینہ شریف گئے تو پھر وہ کہنے لگے مجھے باقاعدہ میری ڈیوٹی لگ گئی، اور ڈیوٹی یہی لگی کہ آپ نے ہر ایک بندے پہ حجت قائم کرنی ہے، ہر ایک بندہ. اچھا، پھر میں آیا تو میں نے پہلے نواز شریف، اس وقت تک تو شہباز شریف تھا وزیر اعلیٰ، اور نواز شریف تو ابھی وزیر اعظم نہیں بنا تھا. تو وہ ملے نواز شریف کو، اور نواز شریف کو ملے تو پھر کہنے لگے ذرا میں نے آپ سے 1 to 1 بات کرنی ہے اکیلے میں. تو وہ پھر اٹھ کے چلے گئے، اس سے بات کی. تو اس سے کہا کہ بھائی تم نے تو وعدہ کیا ہے روضہ عطر پہ کھڑے ہو کے کہ بھائی میں آؤں گا، مجھے دوبارہ جب موقع ملے تو میں اسلام نافذ کروں گا. تو یہ تم نے پھر کیا کیوں نہیں؟
تو وہ کہنے لگے نہیں میں دعا کریں میں وزیر اعظم بن جاؤں تو پھر ہوئے گا. انہوں نے کہا پنجاب تمہارے پاس ہے, تمہارا بھائی ہے, تم پنجاب سے شروع کرو, کیوں نہیں کیا پنجاب سے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں شاہ صاحب آپ دعا کریں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, میں وزیر اعظم بن جاؤں. انہوں نے کہا اچھا اٹھاؤ ہاتھ, اٹھائے وہ ہاتھ اٹھائے, اچھا چل بھائی تو وزیر اعظم بن گیا اور میجورٹی سے بن گیا. بعد وہ اس کو میجورٹی سے روحانی دیکھے بنایا گیا, 2/3 میجورٹی تھی اس کے پاس, لیکن انہوں نے نظام نہیں بدلا. یہ دیکھے نا. اچھا پھر جب یہ بن گئے تو ایک دن ہم لاہور میں پھر رہے تھے, میں نے حضرت سے کہا, میں نے کہا سرکار اس کے اوپر وہ, انہوں نے کہا نہیں اب میں نے نہیں کہنا, اب تو یہ ہے, اب یہ جیل جائے گا. آپ اندازہ کریں ابھی تو منع تھا. میں نے کہا جی ابھی تو وہ وزیر اعظم بنا, آپ کہتے ہیں جیل جائے گا. میں نے کہا تم دیکھ لینا, یہ اگر یا نظام بدلے گا یا نظام نہیں بدلے گا تو یہی عدالتیں اس کو جیل بھیجیں گی. وہ بات پوری ہوگی ان کی. جیل میں گیا, دیکھے نا. بات یہ ہے, اور پھر بڑی کوشش کی. جس دن نواز شریف اتر جاتا ہے, اس کے ایک سیکٹری تھے وہ قمرالزمان, فوت ہو گئے بیچارے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ ان کو بہت مانتا تھا, وہ ڈیفینس میں رہتے تھے, میرا گھر یو میں ہے 88 میں, ادھر وہ سسرال والے, اور وہ جو ہے وہ ٹی بلاک میں ساتھ تھے وہ بالکل. تو ہم ملا کرتے تھے. تو وہ صوفی برکت علی صاحب کے مرید تھے. تو وہ جو ہے قمرالزمان, اب قمرالزمان صاحب نے وہ بات پہنچائی کہ جی ایسے ہے. انہوں نے پھر کیا کیا کہ شاہ صاحب کو سمجھا کہ جی شاہ صاحب بھی وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جیسے عام پیر ہوتے ہیں, تو ان کو جی اور میں جی یہ کوٹ بنگلہ آپ کو جی اور میں دیتا ہے, یہ گاڑی ہے, یہ ڈرائیور ہے, شاہ صاحب یہ آپ حکم کریں اور کیا چاہیے. وہ جا کے نا قمرالزمان کو چابی چھوڑا ہے, تو وہ کہنے لگے یہ چابی پڑی ہے. بھائی مجھے تو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, میں تو یہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں. میں تو اپنے مشن میں ہوں, مجھے نہ گھر کی ضرورت ہے نہ مجھے, یہ گاڑی نہیں کھڑی ہے, میری گاڑی نہیں تھی اس وقت 11 ماڈل 12 ماڈل وہ یہ. تو وہ کہنے لگے یہ گاڑی بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو یہ گھر بھی ہے, آپ دیکھ لیں, یا مجھے تو ان کی ضرورت, یہ چابی آپ اپنی لے جائیں, آپ مجھے ان کی ضرورت نہیں, ان چیزوں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. راج صاحب, اور میں ناظرین سے بھی مخاطب ہوں, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا ہے کہ ان کے جو یہ 5-7 سال یا 10 سال جتنے بھی گزرے ہیں اپنے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے, انہوں نے ہر ایک صاحب حیثیت جو لوگ اقتدار جو پاور میں لوگ تھے ان کے پاس جا کے حجت قائم کی, اور ان کو باقاعدہ وارننگ دے کے آئے. ہاں, کہ سیدھے ہو جاؤ, ہاں, ورنہ تمہارا انجام ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بالکل اس میں جیسے میاں نواز شریف کی آپ بات کر رہے ہیں, اس طرح ہمارے کچھ جنگی شخصیات بھی ایسی تھیں. بہت سی جنگی شخصیات ایسی بھی تھیں جن کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں تھے. جیسے کہ آپ نے مجھے خود بتایا تھا کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں تیمور بھٹی, جو منسٹر سپورٹس بھی رہے ہیں, ان کا تو الیکشن جیتنے کی بھی کوئی پوزیشن نہیں تھی, ان کے کمپٹیشن میں بھی نہیں آ رہا تھا. لیکن آپ نے جب انہیں دعا کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ یار آپ صرف جیتنے کی بات کر رہے ہو, مجھے تو وہ منسٹر بنتا نظر آ رہا. ایسے ہی ہے. وہ مجھے تھوڑی دیر پہلے فون آیا منڈی شاہ جیونے سے, رائی ہیں وہاں پہ, تو انہوں نے کہا جی وہ کہنے لگا او یار تسی ایویں کھڑے ہو گئے ہو بھٹی, الیکشن تو بلوچاں تے سائٹاں دا ہے, تسی کیوں کھڑے ہو گئے ایویں تیمور دا, وہ کہنے لگا. اچھا وہ تھوڑی دیر بعد شاہ صاحب کا فون ملیشیا سے آ گیا, اور میں وہ مجھے پوچھنے لگے راج صاحب الیکشن کا کیا حال ہے, آپ ملیشیا میں تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ شورا امام ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ سارے کینڈیڈیٹ ادھر ادھر کے بتائے. تو مجھے رزلٹ دے دیا انہوں نے چھانک کا یہ, وہ کہنے لگے شورا جو ہے بس شیعوں کے چند ووٹ ہیں, وہ کوئی نہیں. شیخ وقاص کا انہوں نے کہا وہ گلی میں, وہ بند گلی میں چلا گیا, اس کو چھوڑ دیں. اچھا باقی رہ گیا. میں نے کہا جی لدھیانوی صاحب ہیں. مجھے سوال کیا, مجھے کہنا کبھی وہ جیتے ہیں الیکشن؟ میں نے کہا جی جیتے تو نہیں کبھی. کہتے بس چھوڑو ان کو یاد پہ. اچھا وہ رزلٹ مجھے مل گیا کہ غلام بی بی جیت رہی ہے, جو جیتی ہے. باقی رہا تو غلام بی بی گئی, یہ جیت گئی. یہ اس کو ویسے بھی انہوں نے کہا تھا, یہ بڑی پریشان بیٹھی تھی, اور کہ میرے پاس تو ہلکا ہی کوئی نہیں, میں لڑوں گا. اور شاہ صاحب نے کہا بی بی آؤ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے لو, تمہارا الیکشن بن جائے گا, تم جیت جاؤ گے. اچھا یہ بھی شاہ صاحب کا مشورہ تھا. پھر وہ مطلب شاہ صاحب نے تو خیر ٹکٹ کے لیے نہیں کہا عمران کو,
وہ سلطان باؤ والوں نے لے دی، وہ ٹکٹ چلی گئی. لیکن عمران سے ان کی ملاقات، عمران سے ان کی 2-3 ملاقاتیں. عمران سے ملاقات ہوئی تو جلسہ بالکل تیار تھا ان کا، اور یہ سب بڑے بالکل تیاری میں عمران نکلنے والا تھا، عمران خان نکلنے والا تھا بنی گالا سے. بنی گالا کی بات ہو رہی تو بنی گالا میں شاہ صاحب چلے گئے. جب شاہ صاحب گئے نا تو عمران نے سب کو روک دیا، شاہ صاحب کو لے کے بیٹھ گئے. اب شاہ صاحب کی اور عمران کی 1 to 1 کوئی کم از کم بھی نہیں تو آدھا پونا گھنٹہ چلتا رہا. اور یہ بڑے تانگ تھے جی جلسہ لیٹ ہو رہے ہیں، بار بار آتے تھے اسد عمر اور یہ سارے فواد چودھری اور یہ سارے اس وقت جو ہے یہ لیٹ ہو رہے ہیں جی جلسہ یہ ہو. تو انہوں نے کہا مجھے ڈسٹرب نہ کرو، آئی ایم ود شاہ صاحب. اچھا شاہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ شخص جو عمران ہے، اچھا انہوں نے کہا جی نواز شریف نے یہ وعدہ کیا تھا اور اللہ کو اور قرآن کو حاضر ناظر جان کے. تو انہوں نے کہا جی عمران نے مجھے یہ کہا شاہ صاحب میں وعدہ نہیں کرتا، میں اللہ کو وہ نہیں کر رہا، وہ بندہ نہیں، میں وہ نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ میرا بالکل یہی ایجنڈا ہے جو آپ کا ہے. میں یہی کچھ کرنا چاہتا ہوں، ایک ویلفیئر اسٹیٹ پاکستان کی میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فری دوائی، فری علاج، فری تعلیم، فری اور برابر سب کچھ. یہ چیزیں جو ہیں میں یہی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کی معاونت اور دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. یہ عمران، اور عمران بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، بڑی رسپیکٹ شاہ صاحب، انارمس. ہم نے کہا شاہ صاحب آپ آ جائیں اور آپ مجھے گائیڈ کریں، آپ مجھے گائیڈ کریں، دیکھو نا ٹکٹیں وکٹیں دیں. انہوں نے کہا پھر یہ میرا کام نہیں، یہ میرا کام نہیں، میں نے کسی کو نہیں کہنا اس کو ٹکٹ دو نہ دو. یہ پھر مجھے ایک دن اکیلے میں بیٹھے کہنے لگے کہ یار میں دیکھتا ہوں عمران کی ڈیوٹی لگی ہے اس نظام کو توڑنے کی. یہ اس نظام کو ننگا کرے گا، اس نظام کو توڑے گا. دیکھیں یہ بات تو وہ بات ہو رہی تھی تیمور والی بات آپ نے کی، تو وہ جب ساری باتیں ہوئی نا تو میں نے کہہ دیا حضرت وہ میرا ایک بھتیجا کھڑا ہے یار تیمور اس کا نام ہے، تو پتہ مجھے فوراً کہتے کیا وہ تو نام ہی تیمور ہے، اس کو کون ہرا سکتا ہے رائے صاحب، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا، انہیں تو کل کو وزیر بننا ہے. تو بات یار کمال ہے، مطلب اتنے کانفیڈنس سے کوئی ایسے بات کر سکتا. جی بالکل آپ اندازہ کریں. اور پھر وہ سنا ہے کہ وہ میجورٹی سے جیت گیا. ہاں وہ میجورٹی سے جیت گیا، انہیں لی میجورٹی بھی بڑا. اور پھر اللہ نے عزت دی، انہیں منسٹر بھی بنا دیا گیا. پھر ان کی پرفارمنس بھی بڑی اچھی رہی اور پھر اب وہ فیورٹ ہیں. اچھا اب وہ اپنے حلقہ میں ایک پولیٹیشین نہیں، اللہ اس کی حیاتی ہے زندگی، اس کو حفاظت کرے اللہ اس کی. بات یہ ہے کہ وہ مطلب ہی از دا وننگ کینڈیڈیٹ، وہ ابھی بھی کھڑا ہوئے گا تو انشاءاللہ جیت جائے گا. سر بات یہ ہے کہ نا چونکہ ہمیں تھوڑا اپنے پروگرام کا جو دورانیہ ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ وہ لمٹ کراس کر جائے تو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے. لیکن جو یہ رائے حق پروگرام آپ کے ساتھ، آپ ہمارے اس رائے حق پروگرام کے ساتھی ہیں اور اس میں ہم نے تصوف اور روحانی شخصیات جتنی بھی ہماری پاکستان میں ہیں، کا وہ سید ریاض حسین شاہ صاحب ہوں، سید آغا کاظم گیلانی المعروف پیر پٹھان صاحب ہوں، سید غلام میران شاہ صاحب ہوں، اور باہو سلطان والے خالد سلطان صاحب ہوں، فیاض الحسن صاحب ہوں، سیون شریف سے گل کی جو ہیں گدیاں ان کا، بہاولدین زکریہ ہے، توسہ شریف والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی اس دنیا میں بڑے پھر رہے ہیں اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ایسی شخصیات کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اپنی ڈیوٹی پہ برجمان ہیں. اور آپ لوگوں نے حالات سے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ ریولوشن آئے گا، وقت بدلے گا اور اسی تحت ہم اس سیریز کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور جس میں انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی معاونت جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی اور اس سفر کے آپ ہمارے ساتھی ہیں. کہ پریزیڈنٹ کو ملے الوی صاحب کو، ہاں اور وہ مل کے میرے پاس سیدھے اسلام آباد سے جنگ میرے پاس آئے اور مجھے فون کیا کہ میں ابھی وہ پکچر بھی چل رہی ہوگی ہمارے تھرڈ فریم میں جو ہے وہ پکچر بھی صدر
عارف علوی صاحب کی چل رہی ہوگی، تو یعنی کہ وہ صدر پاکستان ہے، پریزیڈنٹ صدر پاکستان ہے، یعنی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ شاہ صاحب کے ساتھ ان کی عقیدت اور انکساری کا عالم دیکھیں وہ کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل یوں ایک شاگردوں کی طرح، مریدوں کی طرح، ہمارے پریزیڈنٹ بچوں کی طرح. نہیں وہ پریزیڈنٹ ویسے ہی اللہ والا بے شک علوی صاحب جو ہے نا وہ بہت اللہ والے، وہ خود مطلب پریزیڈنٹ کو چھوڑ دیں آپ، ایک مطلب باحثیت انسان وہ اللہ والے، بہت بلند ان کا وہ ہے. پھر ان کی عقیدت مندی شاہ صاحب کے ساتھ بات یہ ہے کہ بہت نیک آدمی ہے، اللہ نے نیک پریزیڈنٹ ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں پریزیڈنٹ اچھے ہی دیے ہیں. اسحاق خان صاحب بھی اچھے تھے، فاروق لغاری صاحب بھی ٹھیک تھے، مطلب یہ کہ پریزیڈنٹ ٹھیک ہی رہے. اچھا اینی ہاؤ وہ بات ہو رہی تھی کہ سیدھے مل کے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ رائے صاحب کوئی اور نہیں ہونا چاہیے، میں نے صرف 1 گھنٹہ میرے پاس ہے اور 1 to 1 آپ سے ملاقات. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت. پھر ہم بیٹھے رہے، یہاں بہت باتیں ہوئیں، وہ باتیں اب مجھے یاد نہیں ہیں ساری اور اتنی لمبی جو ہیں، لیکن ایک بات اللہ جانے میں نے کیا کہا تو وہ کہنے لگے ہاں یہی تو میں سننے آیا تھا. اچھا پھر جب رخصت ہونے لگے نا، جو اصل بات میں کرنا چاہتا، رخصت ہونے لگے تو میں نے کہا حضرت آپ کب آئیں گے؟ تو کہنے لگے نہیں اب میں نے نہیں آنا، میں نے آگے جانا ہے. اچھا تو میں نے سمجھا کہہ رہے ہیں نہیں آنا اور آگے جانا ہے، تو میں سمجھا شاید ملیشیا جانا ہے، میں نے یہی سمجھا کہ شاید ملیشیا جانا ہے. لیکن وہ بات وہی ہفتہ تھا، وہ گئے لاہور گئے اور آگے ہی چلے گئے. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر میں وہی جو ایک حیرت والی بات ہے وہ یہ ہے کہ 11 سال انہوں نے نہ کبھی لاہور رہنے کی خواہش کی، ملیشیا بھی جاتے تھے تو اس کے دوران واپس آ جاتے تھے، لیکن اگر پاکستان میں ہوتے تھے تو جنگ میں ہوتے اور وہ آپ کے پاس ہوتے، یا پھر اپنے کیلا میں وہاں جہاں جنگ تو ایسا تھا نا، انہوں نے کہا نا کہ جب پہلے دن آئے دیکھے نا بی بی صاحبہ کے پاس آدھی رات مجھے فون آیا کہ بھئی وہ ہمیں تو بھیجا ہی جنگ آپ کے پاس گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں تو آتے نہیں تو ہم جاتے ہیں واپس جاتے ہیں. تو میں نے کہا جی بسم اللہ آپ آ جائیں، وہ پھر آ گئے. اچھا پھر حج کر کے آئے، جب حج کر کے آئے نا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ مجھے تو ڈائریکشن ہے، میں نے وہ لاہور میں تو اتنے لوگ ہیں یہاں، آپ کو پتہ ان کی تو خواہش ہوتی ہے شاہ صاحب ہمارے پاس کیا ہم کریں یا ٹھہریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں تو جنگ جانا ہے، سیدھا جنگ جانا ہے. اور الحمدللہ پھر کئی باتیں ایسی ہیں جو ابھی آپ اگر دوسرا سیگمنٹ اس میں یہاں پر جی بالکل اس میں ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو بات کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پوری کر دیتے تھے، اور وہ بات جو وہ انہوں نے اب کی وہ بھی اللہ پاک نے ان کے لیے بھی وہی پوری کر دی کہ وہ یہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ رائے صاحب اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ کوئی ایڑیاں رگڑ کر تھوڑی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، وہ تو بس حاضر ہو جاتے ہیں اور ایک پل میں حاضر ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا وہ چلتے پھرتے چلے جاتے ہیں. نہیں وہ حضرت مراقبات کرتے تھے، مجھے پتہ ہے وہ مراقبات کرتے تھے صبح، اور صبح جب مراقبات کرتے تھے میں نے ایک دن اینک لگائی تھی، میں سمجھا حضرت سو گئے تو وہ میں نے ایسے ہی نا اتار کے نا اینک، جیسے میری بیٹی میں سو جاتا ہے اینک لگا، بیٹی میری اتارتی تو میں نے کوشش کی کہ بھائی مراقبے میں نے کہا سو رہے ہیں تو میں اینک اتار دوں تاکہ وہ، تو انہوں نے میرا ہاتھ بھی زور سے یوں کر کے آنکھیں نہیں کھولی زور سے. پھر اس دن سے مجھے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جب آپ آیا کریں نا تو آپ صرف دروازے میں مجھے کہہ دیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلند آواز میں کہا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں مراقبے میں ان کی نیند میں ہوں. تو یہ ان کا وہ روٹین تھا. لیکن بہرحال یہاں تو آپ دیکھیں نا وہ صبح اٹھے نہائے، نہا کے انہوں نے کپڑے بدلے ہیں خود بخود، نہا کے کپڑے بدلے ہیں، پھر خوشبو لگائی ہے جیسے ان کی فیوریٹ وہ ہوتی تھی، پھر وہ مراقبے میں لیٹے اور وہیں میرا مطلب بستر کے اوپر لیٹے ہوئے وہ چلے گئے، روح پرواز ہو گئی. اور پھر ایسے بات یہ ہے کہ ہر بندے نے ایون میڈیکل ڈاکٹرز نے کہا کہ کارڈک اریسٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو جسم بالکل ایسے پاک صاف اور شفاف تھا، کوئی وہ بلوز وہ ہوتے نا کارڈک اریسٹ میں بلو سپاٹ بن جاتے ہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. پھر جو ریاض صاحب جن کا ذکر آپ نے گاڑی والا کہ انہوں نے غسل دیا، وہ تو کہتے بالکل تھا ہی ویسے تھا جیسے ابھی یہ بول پڑیں گے، ابھی بول پڑیں گے ماشاءاللہ. ایسا خوبصورت وہ یہ تھا. بس وہ اچانک مطلب مجھے یہاں کہہ کے گئے نہیں اب میں نے آگے جانا. اچھا بات یہ ہے، یہ مجھے کئی دفعہ کہتے تھے کہ رائے صاحب اب میری ڈیوٹی پاکستان سے ختم ہو گئی ہے،
یہ انہوں نے بارہا مجھے کہا، آج یاد ہے کہ آج مجھے یاد آ گئی وہ بات. بالکل. اب آپ نے اور میں نے مل کے جانا ہے ایران، یہ کہا کرتے تھے آپ نے اور میں نے مل کے ایران جانا ہے، سینٹرل ایشیا گھومیں گے، یہ ہمارا پروگرام تھا. لیکن وہ کہتے تھے، یہ انہوں نے بارہا کہا کہ اب میری پاکستان سے ڈیوٹی ختم ہو گئی. بالکل بات ہے. ڈیوٹی جس کی جتنی لگی ہوتی ہے نا رائے صاحب، وہ اتنی ہی ادا کر سکتا ہے، اس سے 1 انچ آگے یا 1 لمحہ زیادہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ امر اللہ ہے. صحیح ہے. اور اللہ رب العزت کا قرآن میں بھی فرمان شان ہے کہ جو میرے بندے ہیں نا اللہ والے، پھر میں ان کو وہ خاصیت بھی عطا فرما دیتا ہوں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی زبان میں بھی میں رب بات کر رہا ہوتا ہوں، اور جب وہ چلتے ہیں تو ان کی قدموں میں بھی طاقت میں رب کی ہوتی ہے. وہ جو ہاتھ ہوتا ہے تو وہ بھی میں رب کا ہاتھ ہوتا ہے. نظر میں بھی میں رب ہی ہوتا ہوں. یہ اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے اللہ والوں کے لیے. اور پھر ایک اللہ والا وہ ہے جو ایک اچھے خاندان، ایک شریف خاندان، ماں باپ کی اچھی تربیت سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے. اور ایک وہ خاندان ہے جس کے لیے آیت تطہیر قرآن پاک میں اتری ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی آل کو پاک کر دیا، نجاست ان سے دور فرما دیا. اور پھر یہ جو آل رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنبہ ہے، یہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہے نا، یہ تو ہم جیسے جو اگر عبادت کرنے بھی لگ جائیں تو ہمارے 1000 سجدوں سے ان کا ایک سجدہ اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں وہم کرنے والی اور بحث کرنے والی کی تو بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم آل رسول کے برابر ہو کیسے سکتے ہیں؟ وہ پیدا ہی ولی ہوتے ہیں، اور ہم نے محنت کر کے، عبادت کر کے، مجاہدے کر کے ولایت حاصل کرنی ہے، وہ بھی اگر ہمارے نصیب میں ہو تو. یہ خاصہ ہے محمد آل محمد کا. دیکھیں نا جی، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہم جہاں کہیں گئے نا، میں سرگودا گیا، مجھے یاد آ گیا کہ میرا وہ ہماری ڈائریکشن یوں جو تھی نا وہ ایئر بیس کی طرف، تو وہاں روشنی کہنے لگے، رائے صاحب ادھر بڑی روشنی ہے، ادھر کیا ہے؟ تو میں نے سمجھا وہ ان کے کوئی ہوگی کوئی ایئر فورس والوں کی کوئی ایسی چیز انہوں نے دیکھی. کہتے نہیں میں اس روشنی کی بات کر، یہ تو بڑا نور ہے ادھر. اچھا مجھے میں نے کہا جی ہاں آستانہ فضل ہے. کہتے بس وہاں جانا ہے. اچھا جب ہم گئے وہاں پہ آستانہ فضل پہ، وہ قادری صاحب جو آستانہ فضل، قادری صاحب باہر سڑک کے اوپر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، ہماری انتظار کر رہے ہیں، اندازہ کریں. ہاں جی قادری صاحب، اور نہیں طاہر القادری نہیں، یہ آستانہ فضل کے قادری صاحب تھے. وہاں پہ ان کا بیٹا بریگیڈیئر تھا جو شہید ہو گئے، تو وہ وہاں پہ بڑا مشہور آستانہ ہے، یہ سارے جاتے رہے. وہ گئی تھی کلثوم نواز وہاں پہ جب پہلی دفعہ مشرف نے پکڑا نہیں اس کو، تو انہوں نے قادری صاحب نے بڑے پہنچے ہوئے تھے، اللہ کے ولی تھے، سرگودا والے سارے بہت سارے مرید ہیں قادری صاحب، تو وہ جانتے تھے. وہ اب وہ باہر کھڑے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کی انتظار کر، آپ اندازہ کوئی کر سکتا ہے کہ ہم نے تو بتایا ہی نہیں آ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں اور صاحب میں تو انتظار کر رہا ہوں. حضرت آئے، سارا ادھر انہوں نے طبیہ کالج بنایا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی کروڑ پتی ارب پتی بھی چلا جائے اس کو بھی دوائی فری دیتے ہیں. وہ ادھر طب خانہ ہے ان کا، وہ خود اپنی انہوں نے وقف کر دی وہ ساری جگہ. اور وہ تو ابھی آپ جائیں کبھی، وہ قادری صاحب کا آستانہ فضل اس کا نام ہے. وہ پھر سارا دیکھتے رہے ہم سب، وہ انہوں نے دکھایا. تو بات یہ ہے کہ ان کو وہ روحانی طور پہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے کہا یہاں روشنی ہے، تو میرے خیال آیا اور گئے تو قادری صاحب والا کے اندر، وہ تو بیٹھ شام کا وقت اب باہر کھڑے تھے سڑک کے اوپر، کہنے لگے ہم تو انتظار کر رہے ہیں آپ. خیر رائے صاحب، اللہ والوں کے قصے، ان کی کہانیاں، ان کی داستانیں، ان کے فیض کی جو سٹوریز ہیں وہ نہیں ختم ہوتی. ہر لمحہ، ہر پل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کی کرامت، ان کی برکت وہ نظر آتی ہے، تو چلتی رہتی ہے. تو وقت جو ہے ان کی وہ چونکہ ہمارے پاس اب بڑا ایک نازک ہے،
ہم نے وہی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے وہ جو ایک پروگرام فارمیٹ ہے اس کی ایک ریکارڈنگ کی ٹائمنگ ہے اس میں بھی صاحب ہم نے دیکھنا ہے. لیکن یہ اللہ والوں کے جو ذکر ہے نا چونکہ ہم نے تو کرتے ہی رہنا ہے تو پھر انشاءاللہ شاہ صاحب کا ذکر پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی ہوگا. جی جی ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں جو ان کی ہمیں رہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو یاد آئیں گی پھر شیئر کریں. 11 سال کی قربت آپ کی ان کے ساتھ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ذکر بھی اور ان داستانوں کو ریپیٹ کرتے کرتے بھی جو ہے نا وہ کم از کم 1 سال تو چاہیے ہمیں. اور ہمارے کیمرے میں اتنی میموری تو نہیں ہے کہ ہم 1 سال کی ریکارڈنگ اکٹھی کر لیں. ہاں جی 11 سال کے جو لمحات ہیں وہ ہم جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں اپنے کیمرے میں. ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ کم از کم یہ ہمارا سلسلہ 11 سال جاری و ساری رہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عمر دراز فرمائے. آپ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اور آپ کے والد صاحب عاشق رسول تھے. آپ بھی ایک نیک آدمی ہیں تو آپ نے اتنی شخصیات سے جو فیض پایا وہ رنگ آپ پہ بھی چڑھ گیا ہوا ہے. آپ کو اس کا کچھ تو آپ کو اس کا احساس ہوتا ہوگا اور کچھ احساس آپ کو نہیں بھی ہوتا ہوگا کیونکہ انسان کو سم ٹائم نہیں پتہ چلتا کہ میں کس قدر اپ گریڈ ہو چکا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ تو اللہ والوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. بے شک ہمارا کردار ایسا نہیں ہے. ہم تو دیکھو جی جھوٹ بولتے ہیں کم تولتے ہیں. ہاں جی گواہیاں کچہری میں غلط ہوتی ہیں. جو جتنی برائی آپ کہہ لیں وہ اس معاشرے میں ہے. اب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو کہتے ہیں منافق ترین معاشرہ پاکستان کا. اب بات یہ ہے کہ چلیں وہ یہ اللہ والے ہیں ان کی ایسی باتیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے چل رہی ہے قائم دائم رہے گی انشاءاللہ. ایسی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کمی بیشی معاف فرمائے. روایات میں آتا ہے کہ جب تک اس روئے زمین میں ایک بھی اللہ کا نام لیوا ہوگا حق سچ کی بات کہنے والا ہوگا نہیں منکر کا جو ہے کردار ادا کرنے والا ہوگا تب تک اللہ رب العزت قیامت نہیں لائیں گے. صحیح بات ایسی بات ہے نا. تو بے شک ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ انہوں نے پوری کرنی ہے کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحبتیں ان کی قربتیں عطا فرماتا رہے. ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا آنر ہے بہت بڑا اعزاز ہے. اس سے بڑھ کے ہمیں اور اس کائنات میں اس دنیا میں کیا چاہیے. اللہ رب العزت روز محشر بھی اپنے پیارے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے. آپ کے جھنڈے تلے جو ہے وہ سایہ نصیب فرمائے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال اور تحریک تبدیلی نظام کے چیئرمین رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد مہربانی شکریہ آصف. تھینک یو.